بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ محترم ناظرین، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے کچھ ایسے عجیب و غریب واقعات ہیں جہاں انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کالا بدصورت بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے اور کمزور اور معذور بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص اپنی بیوی اور بچے کے ہمراہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوا اور کہنے لگا، اے وقت خلیفہ، میرا اور میری بیوی کا رنگ سرخ ہے۔ میری بیوی نے یہ بچہ پیدا کیا ہے، اس کا رنگ کالا ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ میری بیوی نے کسی کے ساتھ بدکاری کی ہے، جس کی وجہ سے اس بچے کا رنگ ہم دونوں کے ساتھ نہیں ملتا۔ وہ شخص بار بار اپنی بیوی پر الزام لگاتا رہا اور اس کی بیوی زاروں قطار روتی رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ ماجرا دیکھا کہ شوہر بیوی پر الزام لگا رہا ہے اور اس کی بیوی بار بار رو رہی ہے، اس کی بیوی نے روتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہا، اے امیر المومنین، میں سچ بول رہی ہوں، میں نے کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ یہ میرا خاوند ہے، یہ بچہ اسی کا ہے۔ میں نے ہر رات اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کی۔ میں نے ہمیشہ اپنے خاوند کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اپنی عزت کا خاص خیال رکھا۔ اے امیر المومنین، میرا شوہر مجھ پہ یقین نہیں کرتا۔ اس کے شوہر نے کہا، اے امیر المومنین، میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ بچہ کسی اور کا ہے۔ اگر یہ بچہ میرا ہوتا تو اس کا رنگ ہم دونوں جیسا ہوتا۔ اس بچے کو دیکھ کر صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ میری بیوی مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے۔ بیوی مسلسل زاروں قطار روتی رہی، لیکن اس کا شوہر اپنی بیوی کی ایک بھی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ یہ معاملہ بہت ہی پیچیدہ ہو چکا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گہری سوچ میں پڑ گئے کہ اس معاملے کو کس طرح سے حل کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ کیوں نہ اس معاملے میں داماد رسول حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو شامل کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے، اس لیے اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مدد لینی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میاں بیوی اور بچے کو ساتھ لے کر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کیا۔ حضرت علی نے سلام کا جواب دیا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، اے عمر، کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، ہم یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے خاوند سے کہا، اے بندے، میں جو کچھ بھی پوچھوں گا تم نے اس کا جواب سچ سچ بتانا ہے۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو ہر بات سچ سچ بتاؤں گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، جب تیری بیوی حالت حیض میں تھی، کیا تو نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی؟ یہ سوال سن کر آدمی نے کچھ لمحے کے لیے خاموشی اختیار کر لی، پھر کہنے لگا، ہاں، یہ بات سچ ہے کہ میری بیوی حالت حیض میں تھی تو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرمانے لگے، اے اللہ کے بندے، یہ بچہ تمہارا ہی ہے، بلا وجہ اپنی بیوی پر الزام تراشی نہ کرو۔ جب تو نے بیوی کے ساتھ حیض کے دنوں میں ہم بستری کی تو تیرا نسخہ تمہاری بیوی کے سیاہ خون کے ساتھ مل گیا، جس کی وجہ سے بچے کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ اگر تم بیوی کے ساتھ حالت حیض کے دنوں میں ہم بستری کرو گے تو بچہ کالا اور بدصورت ہی پیدا ہوگا۔ اے شخص، آج کے بعد یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ حدیث اور قرآن میں حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام اور سخت گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس بات کا علم رکھتے ہوئے بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے سخت ناراض ہو جاتا ہے اور وہ بندہ جلد ہی اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ میں آ جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ معذور اور کمزور بچے کن گھروں میں جنم لیتے ہیں۔
مدینہ منورہ کا واقعہ ہے کہ ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ ہوئی۔ شادی کی پہلی رات میاں بیوی نے ہم بستری کی اور شوہر کا اسی رات وصال ہو گیا۔ دلہن اسی رات حاملہ ہو چکی تھی۔ جب بیوی نے بچے کو جنم دیا تو لوگوں نے اس لڑکی پر طرح طرح کی الزام تراشی کرنا شروع کر دی کہ یہ اس کا میاں تو پہلی رات ہی انتقال کر گیا تھا۔ بھائی، اس لڑکی نے جس بچے کو جنم دیا ہوا ہے وہ بچہ حرام کا بچہ ہے، اس کے خاوند کا تو نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو پہلی رات ہی مر گیا تھا۔ پر یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ اس بوڑھے کی تو یہ دوسری شادی تھی۔ اس بوڑھے کی تو پہلی بیوی سے ایک لڑکا تھا اور اس لڑکے نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام لگانا شروع کر دیا کہ یہ اس عورت نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے، یہ بچہ حرام کی اولاد ہے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح دنیا والے یہ مان لیں کہ یہ بچہ میرے والد کا نہیں ہے بلکہ اس عورت کے گناہ کا نتیجہ ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ وراثت میں اس کا کوئی حقدار نہ ہو۔ اس وجہ سے بوڑھے کے بڑے بیٹے نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام لگایا شروع کر دیا کہ میرا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی مر گیا تھا تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا۔ ناظرین گرامی، دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ 4 سال کا ہو گیا اور چلتا چلتا یہ معاملہ بھی قاضی کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ اس بوڑھے کے بڑے بیٹے نے قاضی سے کہا، اے قاضی صاحب، میرا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی مر گیا تھا، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہو سکتا۔ قاضی صاحب، اس عورت سے پوچھئے کہ یہ بچہ کس کا ہے، میں اس بچے کو اپنا بھائی ماننے کو تیار ہی نہیں۔ بیٹا کچھ گواہوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا۔ گواہوں نے بھی یہی گواہی دی کہ اس کا باپ تو پہلی رات ہی مر گیا تھا، یہ بچہ اس کا بھائی ہو ہی نہیں سکتا۔ سب کی باتیں سن کر قاضی صاحب اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ بچہ اس عورت کے گناہ کا نتیجہ ہے۔ وہ فیصلہ کرنے ہی والے تھے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ عدالت میں تشریف لے آئے۔ جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے یہ سارا واقعہ سنا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑے بیٹے سے سوال کیا، اے بچے، یہ دونوں میاں بیوی کتنا عرصہ اکٹھے رہے اور جس بچے کو تم اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں، بولو وہ بچہ کہاں ہے؟ بڑے لڑکے نے جواب دیا، اے علی، وہ بچہ اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ کل تم اس بچے کو اپنے ہمراہ یہاں لے کر آنا، کل انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگلے دن وہ لڑکا اپنے سوتیلے بھائی کو ساتھ لے کر آیا، کہنے لگا، اے علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، یہی وہ بچہ ہے جس کو میں اپنا بھائی تسلیم نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب بچے کو دیکھا تو فرمانے لگے، میں ابھی آپ کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ اور بچوں کو بلوایا اور ان سے فرمایا، جاؤ باہر جا کر کھیلنا شروع کر دو۔ چند لمحوں میں ان بچوں نے آپس میں کھیلنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کے ساتھ مستیاں کرنا شروع کر دیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ بچوں کو کھیلتے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے ان بچوں کو بلوایا اور کہنے لگے، سب بچے ایک جگہ بیٹھ جاؤ۔ سب بچے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب بچوں کو ایک ساتھ کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ سب بچے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ سب بچے بڑی آسانی سے کھیل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، ان کو کھیلتے بیٹھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جس بچے پر الزام لگایا جا رہا ہے اس بچے کو بیٹھنے میں، اٹھنے میں کافی تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ نے فیصلہ یہ سنایا کہ یہ بچہ اسی بوڑھے شخص کا ہے، کیونکہ اس بچے میں کچھ کمزوریاں ہیں جس کو دیکھ کر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بچہ اسی بوڑھے باپ کا ہے۔ باقی سب بچوں کو کسی قسم کی کوئی دقت محسوس نہیں ہو رہی، آسانی سے چلتے پھرتے اور کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان میں کوئی کمزوری نظر نہیں آ رہی کیونکہ وہ جوان باپ کی اولاد ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحت مند اور خوبصورت اولاد سے نوازے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیٹوں سے نوازے، اور جن کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیٹیوں سے نوازے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کی دونوں نعمتیں جس گھر میں موجود ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس گھر میں بے شمار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ناظرین گرامی، کامنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔